اور جنت کے بہن آ کر پکارتی ہیں کہ کوئی ہے ہم سے شادی کرنے والا، اور پھر وہ جنت کے فرشتے اس بات سے کہتی ہیں کہ آج کون سی خوشی ہے، کس وجہ سے جنت کو سجایا جاتا ہے، کس وجہ سے ہوائیں بڑی خوبصورت چل رہی ہیں، کیوں آج اتنی زبردست ماحول بنا ہوا ہے۔ تو جنت رضوان اور حضرت رضوان جو فرشتے ہیں جنت کے، وہ فرماتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، رمضان شریف شروع ہو چکا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مالک جو جہنم کے دروازے ہیں فرشتے، اس کو رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے مالک جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ جنت کے فرشتے حضرت رضوان کو رب ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دو۔ حضرت مالک کو رب ارشاد فرماتا ہے جہنم کے دروازے کو بند کر دو۔ پھر ارشاد فرماتا ہے رب تعالیٰ اے جبرائیل زمین پر چلے جاؤ، اور زمین پر جا کر جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو زنجیروں سے باندھ کر سمندر میں ڈال دو، تاکہ وہ میرے محبوب علیہ السلام کے امت کے روزوں میں فساد نہ ڈالے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو 3 مرتبہ یہ ندا کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی ماننے والا کہ جس پہ مراد جس کی مراد سے اسے عطا کر دیا جائے۔ پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منادی کو کہ ندا دو کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں میں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں۔ تو یہ 3 ندائیں دی جاتی ہیں، اور رمضان شریف کی ہر رات میں ایک بار نہیں 3 مرتبہ یہ ندا دی جاتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگنے والا، اس کو عطا کر دیا جائے گا، اس کی توبہ قبول کر دی جائے گی، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ یہ رمضان کی پہلی رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھی ارشاد فرماتا ہے، کچھ فرشتے جنت کے دروازے کھول رہے ہیں، کچھ فرشتے جہنم کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں، اور جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے وہ شیاطین کو پکڑ کر جکڑ کر زنجیروں کو جب شاید سمندر کے اندر ڈال دیے دیتے ہیں، تاکہ ہم روزے رکھیں اور روزوں کے اندر جو شیاطین ہیں وہ فساد نہ ڈال سکیں۔ تو پیارے میٹھے اسلام بھائیو، ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں کہتے ہیں جناب نیکی کرنے کا ماحول نہیں ہے، شیطان ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو جکڑ دیتا ہے۔ پھر رمضان شریف کا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ جناب آؤ نیکی کرو، لیکن پہلے صحابہ کرام پہلے شعبان کے اندر ہی رمضان شریف کی تیاری شروع کر دیتے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے، شعبان کے روزہ رکھنا شروع کر دیتے، نوافل پڑھنا شروع کر دیتے، تاکہ جناب ہماری عادت بن جائے جیسے ہی رمضان شروع ہو تو پھر ہم اپنی عبادت کو بڑھا دیں۔ ایسے علماء اکرام آئے جو جنہوں نے رمضان شریف کے اندر 30 رمضان کو قرآن پاک کے ختم کیے، ایسے علماء اکرام ہے جنہوں نے 60 قرآن پاک کے رمضان شریف کے اندر ختم کیے۔ اس سے بھی زیادہ علماء اکرام رمضان شریف کے اندر عبادت کیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان رمضان شریف کی برکتوں کو بھول چکا ہے، اس کی اہمیت کو بھول چکا ہے۔ سنیں مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا رمضان شریف منافق کو بھاری لگتا ہے کہ جناب رمضان شریف جیسے آیا منافق کو بھاری لگنا شروع ہو کہتا ہے کہ جناب سارا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے اور سارا دن اس کو ان کی عبادت کرنی پڑتی ہے، کام ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں سوچتا ہے تو وہ منافق ہے، اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ
طریقہ رہے، کہیں ہم منافقین میں تو شامل نہیں ہو گئے، تو رمضان کی تیاری کریں۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیں، رمضان کی برکتیں بڑی ہیں، رمضان میں شیاطین کو جگہ دیا جاتا ہے، اور رمضان ہی کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند۔ اب جو مر گئے رمضان شریف کے اندر تو جناب اس کے قبر عذاب کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب رمضان شریف میں زندہ رہنا بھی برکتوں والا ہے کہ ہر سانس نیکی میں روزے دار کی جو روزہ رکھتا ہے اس کا ایک ایک سانس جو بھی سانس لیتا ہے رب تعالیٰ ہر سانس کے بدلے میں اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ بھلے وہ سویا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا، صرف اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک ایک سانس کے بدلے اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور جو مر گیا رمضان میں تو اس کے بھی بڑے نہایت ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس سے قبر کے عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ دو صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نئے مسلمان ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے، مسلمان ہوئے، تو ان میں سے ایک بہت تیز تھے اور عبادت کرنے میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے آگے، اور جتنی بھی نیکیاں آتی تھی وہ بہت ماشاءاللہ جلدی جلدی کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبداللہ بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام نے جب دیکھا جب دونوں ہی مسلمان ہوئے، ایک بہت زیادہ جلدی کرتے تھے نیکی کرنے میں، نماز کے پہلے روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، جہاد ہو، وہ بہت جلدی کرتے تھے، اور دوسرے ان سے کم تھے۔ صحابی تو ہے، صحابی تو پھر صحابہ کی کرام کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان سے تو افضل ہے۔ حضور علیہ السلام والتسلیم کے ایک صحابی جو نیکیوں میں بہت زیادہ جلدی کرتے تھے وہ ایک غزوے کے اندر شہید ہو گئے، اور دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال کے بعد ان کا وصال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں، اور انہی دو صحابہ کو میں نے دیکھا جو ایک ہی ساتھ مسلمان ہوئے، ایک ہی ساتھ نیکی کرتے تھے، لیکن جو نیکیاں زیادہ کرتا تھا وہ ایک سال پہلے فوت ہو گیا، جو نیکیاں کم کرتا تھا وہ ایک سال بعد میں فوت ہوا، اس کا انتقال ہوا۔ پہلے والا شہید ہوا، دوسرے والا شہید نہیں ہوا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے تو جنت سے دروازہ فرشتہ آیا، اس نے اس کو آواز لگائی جو ایک سال بعد میں فوت ہوا، پہلے جو بندہ فوت ہوا وہ شہید ہو کر نیکیوں میں بھی بہت تیزی کرتا تھا، نیکیاں زیادہ کرتا تھا، نیکی میں پھر شہید ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تو جنت سے باہر آئے، انہوں نے اس کو بلایا جو ایک سال بعد میں فوت ہوا۔ صبح حضور علیہ السلام والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ حیران ہوں میں، رات میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے اس صحابی کو دیکھا جو ایک سال بعد میں فوت ہوا، اس کو جنت میں پہلے پکارا گیا، لیکن جو پہلے فوت ہوا اس کو پہلے نہیں، کیونکہ وہ تو شہید ہوا، اس کا درجہ بڑا ہونا چاہیے، وہ نیکیاں بھی زیادہ کرا کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ کہ جو بعد میں ایک سال فوت ہوا وہ شہید بھی نہیں ہوا، لیکن پہلے اس کو جنت میں پکارا گیا۔ حضور علیہ السلام کو تسلیم ارشاد فرمایا ہاں یہ ایسا ہی ہے، یہ جنت کے دروازے پر واقعہ پیش آیا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کو تسلیم کا علم دیکھیں، خواب صحابہ نے دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صبح ایسا ہی ہے جیسے تم نے رات جنت کے دروازے پر یہ منظر دیکھا، ویسے ہی یہ پیش آیا، میں جانتا ہوں۔ پھر عرض کرتے یا رسول اللہ جو پہلے شہید ہوا اور نیکیاں بھی بہت زیادہ کرا کرتا تھا، اس کو پہلے جنت میں کیوں نہیں پکارا گیا، بعد والے کو پہلے جنت میں کیوں پکارا گیا؟ تو حضور علیہ السلام کو تسلیم ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ جو بعد میں فوت ہوا اس کی زندگی میں رمضان شریف آیا تھا؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، وہ پہلے جو فوت ہوا وہ شہید ہوئے،
بعد رمضان آیا، صحابہ کرام نے عرض کی جی یا رسول اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا اس نے نمازیں پڑھی، عرض کی جی یا رسول اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا پر اس نے روزے رکھے، عرض کی جی یا رسول اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا 1 سال بعد جو زندہ رہا اس کو رمضان نصیب ہوا، رمضان کی برکت سے اس نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، رب نے اس شہید ہونے والے سے پہلے اس کو جنت میں بلوایا، اس لیے کہ اس نے رمضان کی قدر کی، رمضان میں روزے رکھے، رمضان میں نمازیں پڑھی، اور رمضان کی برکت سے رب نے اسے پہلے جنت عطا فرمائی۔ تو پیار میٹھے اسلام بھائی، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ رمضان ہماری زندگی میں بھی آنے والا ہے، رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے، ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان سے پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے اندر اپنے تمام معاملات کلیئر فرما لیتے تھے، اور شعبان ہی کے اندر روزہ رکھنا شروع کر دیتے، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے، کسی سے قرض لینا دینا ہوتا وہ کر دیتے، گھر کا راشن ہوتا وہ پورا کر دیتے، کہ رمضان کا ایک لمحہ بھی ہم بغیر نیکی کے نہ گزارے۔ یہ اس وقت کے مسلمانوں کا کام تھا، طریقہ تھا۔ آج ہم رمضان شریف کے اندر ہمیں سارے کام یاد آتے ہیں، ہمیں شاپنگ بھی رمضان شریف کے اندر کرنی ہوتی ہے، اور رمضان شریف کے اندر ہم نے جب رات کو سنیں روزہ رکھیں اور رات کو ہمارے اعمال اچھے نہ ہو تو علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس قبر کو کھول دو، میں قبر والے کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قبر کو کھولا، اللہ کے حکم سے قبر کھولی تو دیکھا اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، اور اس کو آگ پر ایسے الٹا پلٹا کیا جا رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے، اور اس کا جسم پک گیا ہے، اور اس نے آواز دی ہے، مولا علی میری رب کی بارگاہ میں سفارش کرے، جب سے بڑا ہوں میں اس عذاب میں مبتلا ہوں کہ جناب میں تو دیکھتا ہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، یا اللہ اس کو بخش دے، یہ بڑا گنہگار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، علی اس کی سفارش نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا اس کی سفارش کیوں نہ کی جائے، اس نے ایسا گناہ کون سا کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز آئی کہ یہ رمضان شریف میں دن کو تو روزہ رکھا کرتا ہے لیکن رات کو یہ گناہ کیا کرتا ہے، یعنی رمضان کا ادب نہیں کرتا تھا، رمضان شریف کی بے ادبی کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا عذاب دیا کہ قبر کے اندر ایک جہنم کی بٹی لگی ہوئی ہے اور اس کے جسم کو پکایا جا رہا ہے۔ اس لیے رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہم رمضان کی تیاری بھی کریں، اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں کہ جناب میں نے روزہ رکھنا ہے، شڈول بنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، کتنے ختم نکالنے ہیں، اپنے والدین کے لیے قرآن کو پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں اور رمضان کا ادب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے ادب کرنے والوں کو بھی جنت نصیب عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلام بھائیو، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حقوق شعبان کی آخری تاریخ کو ہم یہ خطبہ عطا فرمایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے اور ہمیں بھی وہ تعلیم سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلمکم شهر عظیم، اللہ تبارک و تعالی محبوب کے ارشاد فرمایا، لوگوں ابھی تمہارے اوپر ایک بہت عظیم مہینہ آنے والا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا شہر مبارک، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ارشاد فرمایا وہ مبارک مہینہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، حضور ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کی
تو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اس مہینے میں روزے فرض کیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب ارشاد فرمایا وقیام لیلۃ تطوعا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوافل قیام کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، یعنی تراویح پڑھنی ہے۔ اور ہمارے یہاں کو ٹرینڈ چل چکا ہے جناب 8 تراویح پڑھنی ہے، 8 تراویح 20 تراویح پڑھنی ہوتی ہے، ایک تو مہینہ ہے۔ اگر کسی کو پوچھنا ہے 8 تراویح یا 20 ہمارے پاس ہے، ہم اس کو بتائیں گے کہ 20 تراویح لازمی ہے اور سنت موقدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا رمضان ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان فرماتے ہیں، فرمایا اس مہینے کی برکت سے جو عام دنوں میں ایک فرض پڑھتے اس کا ایک ثواب، لیکن رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان فرماتے ہیں، فرمایا شاہ یزاد فی رزق المؤمن، اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر جتنا کھانے افطاری اور سحری میں رات میں اس کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا، ورنہ تو حساب لیا جائے گا آپ سانس کا حساب لیا جائے گا۔ لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جتنا کھائے سحری اور افطاری میں رات میں اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب نہیں لیتا۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی ایک کو روزہ افطار کرائے گا اللہ تبارک و تعالی ایک روزہ رکھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی غریب ہے اس کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتا پھر وہ کیا کرے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان فرمایا دودھ کی لسی بنا کر اس کو پلا دے، اس سے سحری افطاری کرا دے، پانی پلا دے، کھجور کھلا دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان فرماتے ہیں اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم پر اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی کچھ چیزیں فرض کی ہیں، ویسے روزے بھی فرض ہیں، فطرانہ بھی فرض ہے۔ ہم سب سنتے رہتے ہیں فطرانہ فرض تو چلو عید والے دن ہوتا ہے جیسے سورج نکلتا ہے، لیکن عموماً ہمارا طریقہ کہ ہم رمضان شریف کے اندر دے دیتے ہیں، پہلے دینے کی کوشش کریں، غریبوں کو دیں، پہلے دینے کی کوشش کریں۔ یار انہوں نے تو عید کر دی ہے کہ نہیں کرتے، پیسے دیں، گندم وغیرہ نہ دیں، اگر جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کشمش کے لحاظ سے دے، کھجور کے لحاظ سے دے، جیسے اس کو اللہ نے توفیق دی ہے بڑھ چڑھ کر رب کی بارگاہ میں دیں، یہ ہم پر فرض ہے۔ چھوٹے بچے پر بھی جو بچہ پیدا ہوا عید کی سورج سے پہلے اس پر بھی فطرانہ فرض ہے، تو لہذا فطرانہ پہلے دیں تاکہ لوگ غریب وہ اپنا عید کی صحیح طرح سے شاپنگ کر سکے، جو ان کو ضرورت ہو وہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے آنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے رمضان کے روزے رکھنے ہم نے فرض ہیں ہم پر ہر صورت میں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، یہ قرآن چہرے پر نور بھی لاتا ہے، دل کو صاف بھی کرتا ہے، اور یہی قرآن وہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا قرآن اور روزہ رب کی بارگاہ میں آئیں گے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اس نے دنیا میں رہ کر میری تلاوت کی تھی، اس کی بخشش کر، قرآن ستائش کرے گا، پھر روزہ بھی آئے گا مولا اس نے پورا دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا تیری رضا کی خاطر، تو اس کی سفارش کر، تو اس کو معاف کر دے۔ رب تعالیٰ قرآن کی بھی سفارش مان کر، روزے کی سفارش مان کر اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا